بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار سے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ استغفار میں 3 غلطیاں۔ اگر آپ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے باوجود پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم سے کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ استغفار ایسا بابرکت عمل، نسخہ اور وظیفہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک کا فرمان موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجنوں حدیثیں موجود ہیں۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے اور اسے ہر فکر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر فکر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کا کثرت سے ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی برکت سے پریشانیاں ختم اور مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرمایا، اور اللہ استغفار کرنے والوں کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا، اور پھر کیسے ممکن ہے جو بندہ استغفار کرے اور اسے اس کی برکت حاصل نہ ہو؟ اور اگر کسی کو استغفار کی برکت حاصل نہیں ہو رہی، پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ پھر ہم کون سی غلطیاں ایسی کر رہے ہیں کہ ایسا بابرکت عمل کرنے کے باوجود ہمیں اس کے فائدے حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لوگ آئے۔ ایک نے آ کر کہا کہ حضور، بارش نہیں ہو رہا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ بارش نازل فرمائے۔ تو آپ نے اس سے کہا، اے شاہد، تو استغفار کیا کر۔ پھر دوسرے شخص نے رزق کے بارے میں برکت کے لیے کہا اور وظیفہ کو عمل بتائے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو آپ نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ ایک اور شخص حاضر ہوا اور کہا کہ حضور، بے اولاد ہوں، دعا فرمائے۔ تو آپ نے ان کو بھی کہا کہ استغفار کیا کر۔ ایک اور شخص نے کہا کہ حضور، فصل کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے، اور جس طرح پہلے فصل پیداوار ہوا کرتی تھی اب اس طرح نہیں ہے، بہت کمی ہے۔ حضور، کوئی عمل یا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری فصل میں اضافہ ہو۔ اور آپ نے اس کو بھی استغفار کرنے کو کہا۔ وہاں ایک شخص موجود تھا، اس نے عرض کیا، حضور، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے سب کو ایک ہی عمل بتایا۔ حضور نے ان سے کہا کہ سوال پوچھنے والے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ پھر فرماتا ہے، وہ کثرت سے بارش نازل فرمائے گا۔ پھر وہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے مال اور اولاد میں برکت ڈال دے گا۔ پھر وہ فرماتا ہے، تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو استغفار کرے گا، اللہ اس کی اولاد میں برکت اور رزق میں برکت اور ساری پریشانیاں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا بہترین وظیفہ ہے۔ اگر آپ استغفار کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو اس کے فائدے نہیں مل رہے ہیں، پھر سوچنا ہوگا کہ کہاں غلطی ہے، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک انسان کے جسم میں روح ہے میں اسے بہکاتا رہوں گا،
اور صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے شیطان، مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم، اپنی بلندی اور رتبے کی قسم، جب تک میرا بندہ استغفار کرتا رہے گا اور توبہ کرتا رہے گا میں اسے بخشتا رہوں گا۔ یہ تو ایسا بابرکت عمل ہے، کوئی استغفار کرے اور اسے اس کے فائدے اور برکت حاصل نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیشان ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیوں سے دور رہتا ہے جب تک کوئی استغفار کرتا ہے۔ تو ان حدیث سے اور قرآن کریم کے آیات سے واضح طور پر اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنے والوں کے لیے جو خوشخبری سنائی ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، تمہارے رزق میں برکت ہوگی اور تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوگی اور بلاؤں سے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ اب قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے کہ استغفار سے آسانی پیدا ہوتی ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم استغفار کرتے ہیں لیکن اس کے فائدے اور نہیں مل پا رہے ہیں؟ اصل میں ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہمارے اندر کمی ہے۔ اکثر لوگ استغفار کرتے ہیں لیکن 3 ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 1، گناہ بھی کرتے ہیں اور استغفار بھی نہیں کرتے ہیں، گناہ کو مکمل طور پر نہیں چھوڑتے۔ غیبت اور سود، لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، زیادتی کرنا، تو کیا ایسے میں استغفار فائدہ دے گا؟ جب آپ گناہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور استغفار بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ تو منافقت ہوئی نا، ایسے استغفار کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، دوسری غلطی جو ہمارے اندر ہے، جو ہم استغفار کرتے ہیں لیکن ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا، اللہ پر توکل نہیں ہوتا۔ تو جب تک یقین نہیں ہوگا، اللہ پر توکل نہیں ہوگا، تو کیسے استغفار فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تو استغفار یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، تب ہمیں اس کی برکت اور فائدے حاصل ہوں گے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ یہ چند دن استغفار کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ مستقبل مزاجی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ استغفار کریں اور روزانہ معمولی بنائیں، تبھی ہم استغفار کے فائدے حاصل کر پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو پکی اور سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔